السلام علیکم طلبہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہم نے شروع کر دیا تھا، یعنی ہم نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ نیا قانون جو ہے اس کے بارے میں یعنی منگو کوچوان کو پتہ چل گیا۔ اب آگے اس کی کیا احساسات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ آخر کار کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ شام کو وہ اڈے پہ لوٹا۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا۔ مزنگ جو ہے لاہور میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ نئے قانون نے میری امیدیں اور بڑھا دیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھرتے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہوئی ہو، نیا قانون۔ اور وہ دن کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھوک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں اور تابہ ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی وہ اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک دیں گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ دیکھیں، آج ہم نے کیا بھی شروع میں ہم نے یہ بات جانی کہ وہ نئے قانون کو کیا سمجھ رہا تھا اپنے لیے۔ نیا قانون اس کے لیے ایک چمکتی ہوئی چیز کی مانند تھا، اور چمکتی ہوئی چیز اس کی نظر میں کیا تھی؟ جو اس نے اپنے گھوڑے کے لیے ایک ساز خریدا تھا اور بہت چمکتا ہوا تھا، اس پہ نئے کیلیں لگی تھی، تو اس کے حساب سے یہ ایسا ہی نیا قانون ہوگا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جیسے عید قربان آتی ہے تو قربانی کے جانوروں کو لوگ سجاتے ہیں، ان کے سر پہ بھی کچھ لگا دیتے ہیں، تو اسی طرح کی وہ کلغی جو تھی وہ اس نے اپنے گھوڑے کے سر پر سجائی تھی۔ یہ نئی کلغی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پہ پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رعونت سے 9 بجائے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے۔ خوش پوش مطلب اچھے لباس میں تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھیں۔ تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر انارکلی میں تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی 2
انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھ جاتا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا، یعنی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ جیسے کسی سواری نے اسے بلایا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے ایک طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے اس نے کہ جی میں آئی بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا اس کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں، ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھیں جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کے باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال پر بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کے اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا اس نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا، یعنی ختم کر دیا۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ جلا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی گولہ بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باگھ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون سے غیر مرئی چیز جھاڑ رہا تھا گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب نیا قانون جو ہے وہ 31 دن گزر گئے اور جب صبح جو ہے 1 اپریل کی شروع ہوئی تو استاد منگو جو تھا اپنا گھوڑا لے کر اپنے تانگے میں اس کو لگا کر جو تھا وہ بازار کی طرف چل دیا۔ اور آپ کو ایک بات پتہ ہے، اس میں جتنی جگہوں کے نام آنا ہے، انارکلی، مال روڈ، یہ سب کیا ہے، کون سی جگہیں؟ یہ ہمارے ابھی بھی پاکستان کا شہر ہے اور بہت مشہور شہر ہے لاہور، یہ وہاں کی جگہیں ہیں۔ یعنی اگر اس کا پس منظر ہم دیکھیں کہ افسانے کا پس منظر جو ہے وہ کہاں ہے تو وہ لاہور ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 3 لوگوں کی باتیں آپ کو سنی، پہلے مارواڑیوں کی باتیں تھیں، پھر بیرسٹر کی باتیں تھیں جو کہ اس کے خلاف بول رہے تھے، یہ اس کا خیال تھا کہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، اور تیسرے وہ طلبہ تھے، 3 طلبہ جو بڑے خوش تھے کہ اگر نیا قانون آ گیا تو انہیں بھی کہیں نوکری وغیرہ مل جائے گی اور بیکار کے جو انہوں نے گریجویٹ کر لیا ہے وہ ان کے کام آ جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ جب آگے بڑھتا ہے
اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ قیام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ چلو آج سواری لیتے ہیں چھاؤنی کی، اور چھاؤنی سے ہی اسے کچھ پتہ چل جائے گا کہ نیا قانون کب نافذ ہونے والا ہے۔ جب وہ چھاؤنی پر اتار کر سواری کو کچھ دیر کے لیے ایک جگہ موجود تھا تو اسے کسی سواری نے اشارے سے بلایا۔ جب وہ تھوڑا قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ سواری جو تھی ایک گورا تھا، یعنی ایک انگریز تھا، اور اسے انگریزوں سے نفرت تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ چلو اب انگریز کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، جو میں نے کلغی پر 14.5 آنے خرچ کیے ہیں وہ میں کہاں سے پورا کروں گا، اس سے میں اچھا خاصا کرایہ لے لوں گا تو میرے یہ جو 14.5 آنے کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ انگریز کی طرف بڑھا، لیکن جب وہ بڑھا تو اس کی جو نفرت تھی وہ نفرت اس کے انداز میں، اس کے لہجے میں، اس کی زبان میں جو تھی وہ مکمل طور پر آ چکی تھی۔ وہ بڑی نفرت کے انداز میں جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے، تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ دوسری جانب جب جو وہ تھا گورا یعنی انگریز تھا، جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ بھی اس کی نگاہوں سے پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کا مطلب جو ہے وہ تانگا چلانے والا ہے، یہ مجھ سے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ اس کی نگاہوں کی شدت سے بچنے کے لیے جو تھا وہ اپنے یعنی اس طرح سے کچھ احساس کرنے لگا جیسے اسے اس کی نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہوا، اس کے بعد یہ آگے کیا ہوتا ہے، آیا نیا قانون آتا ہے، آیا انگریز کو وہ اس کے مقام تک پہنچاتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ شکریہ۔